اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی مضامین کو بیان فرمایا ہے، آپ حضرات قرآن مجید کے اوپر طائرانہ نگاہ ڈالیں تو کوئی بھی مضمون آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ رب العزت نے پے در پے قسمیں کھائی ہوں۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک قسم کھائی، بعض مضامین ایسے ہیں جن کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائیں، اور کچھ یعنی ایک آدھ مضامین ایسے ہے کہ جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس سورہ مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی واحد سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے قسمیں نہیں کھائیں بلکہ قسمیں کھانے کی حد کر دی ہے، یعنی پے در پے قسمیں کھائی ہیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہ 7 آیات مبارکہ ہیں۔ ان 7 آیات مبارکہ کے اندر کوئی مضمون نہیں ہے۔ حیرانی ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی 7 آیات ہیں، ان 7 آیات کے اندر کوئی مضمون اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا، پے در پے قسمیں ہیں، پے در پے قسمیں ہیں۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، روشنی کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، زمین کی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے، پھر تیری میری جان کی قسم کھائی ہے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد پھر رب فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کسی بھول میں نہ رہنا، ہم نے تیرے اندر شر بھی رکھا ہے اور تیرے اندر خیر بھی رکھا ہے، یعنی شر اور خیر، نیکی بدی دونوں کی جو استعداد ہے وہ ہم نے تیرے اندر رکھ دی ہے۔ تو گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیک اعمال بھی کر سکتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے پھر اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، اور جس کا نفس آلودہ رہ گیا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ ایک تو اللہ رب العزت کا یہ جو طرز کلام ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو سامنے رکھ کے، انسان کی کمزوری کو سامنے رکھ کے کلام کیا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، بات کہی بات بھول گئی، یا بات کو سنجیدہ نہ لیا بسا اوقات۔ اور دوسرا اس طرز کلام سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے شاہکار سے، اپنے بنائے ہوئے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں میرا بنایا ہوا بندہ فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ بولو فلاح، قد افلح من زکاہا، فلاح کے معنی ہے ایسی کامیابی جس کے بعد پھر ناکامی کا ڈر نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت کا ڈر نہ ہو، ایسی عمارت جس کے بعد پھر غربت کا ڈر نہ ہو، یعنی ایسا مقام جس کے بعد چھننے کا ڈر نہ ہو۔ جو مقام، جو عزت، جو وقار، جو منصب آپ کو مل گیا وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ عارضی ہے، کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے یا ملے گا وہ سب کا سب کیا ہے؟ عارضی ہے۔ صحت ہے تو وہ عارضی ہے، عزت ہے تو وہ عارضی ہے۔ آج کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جاتا ہے، اگلے 5 سال کے بعد وہ دوبارہ نہیں بن سکتا، اگلے بار جب الیکشن ہو تو ہو سکتا ہے وہ مر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہار جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اسے ٹکٹ نہ ملے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو آج ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس کل ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت ہماری ایسی کامیابی چاہتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے فلاح سے تعبیر کیا ہے کہ جب تمہیں کامیابی مل جائے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہو۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، جب آپ سورہ مبارکہ کو آپ تخیل میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی نیت اور کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں، تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔
اور دوسرا کہ اللہ رب العزت ہر صورت میں چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اس کلام سے پہلے یا اس بات سے پہلے میں نے ایک اور طرف آپ کا اشارہ کیا تھا، ایک بات میں نے اور کہی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی مضامین بیان کیے ہیں، کسی بھی مضمون کو بیان کرنے سے پہلے اتنی قسمیں نہیں کھائیں۔ اب آپ اگر ذہنی طور پہ یہاں موجود ہیں، جس طرح جسمانی طور پہ موجود ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ آگے آخر کون سا مضمون آ رہا ہے جس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں۔ تو آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا، کہ تیرے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ جب تک تیرا نفس، تیری جان یہ پاک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائے گا۔ تو دنیا میں بھی ذلت والی زندگی گزارے گا اور پھر آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے۔ تو اللہ والو کسی بھی مضمون سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ انداز کلام نہیں اپنایا۔ اب جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو تب سمجھ آئے گی اگر آپ میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں گے، تو پھر انشاءاللہ مجھے نقطہ سمجھانا اور آپ حضرات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آج فی زمانہ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یا امت پوری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وبا پھیلی ہے۔ کیا پھیلی ہے؟ ایک وبا۔ وہ وبا کیا ہے کہ میں کسی کی نہیں مانتا۔ میں کس کی مانوں گا؟ قرآن کی مانوں گا اور حدیث کی مانوں گا۔ میرے لیے قرآن و حدیث کیا ہے؟ کافی ہے، میں اور کسی کو نہیں مانتا۔ اللہ والو جب نفس بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری بیماری کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بے نہیں، جب نفس بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، ہم ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے، ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے، ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ بھائی تم کس کو مانتے ہو؟ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں۔ اب یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اگر یہ سمجھ آ گیا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو جماعت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رفقا کی صورت میں یا صحابہ کی صورت میں دی، اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہیں کہ ایسی خوبصورت لوگوں کی جماعت زمین و آسمان نے نہیں دیکھی۔ تو صحابہ کا تزکیہ نفس جو ہے وہ کیا کملی والے نے، صحابہ کے نفس کو پاک کیا، ظاہر اور باطن کو پاک کیا کملی والے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کتاب اللہ اور حدیث مبارکہ یہی کافی ہیں، میرے لیے رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا صحابہ سے ہمارا مقام بڑھ گیا ہے؟ کیا صحابہ کو کتاب اللہ اور فرامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کافی نہیں تھے؟ کیا ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے بغیر فیض نہیں دیا جا سکتا تھا؟ جب صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے صحابی کہا گیا، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی شریعت مطہرہ ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، وہی نماز ہے، وہی کلمہ ہے، سب کچھ ہے، صرف فرق کیا ہے کہ درمیان میں اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ ہم نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی۔ تو ہم سب مل کے تو کیا، قیامت تک آنے والے انسان یعنی مسلمان مل کے بھی ایک صحابی رسول کے جوتے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ والو صحابہ کے نفس کا تزکیہ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ مجھے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔
میں وہی کروں گا جو مجھے قرآن سے سمجھ آئے گا، میں وہی کروں گا جو مجھے حدیث سے سمجھ آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری تو عربی زبان نہیں ہے، صحابہ کی تو عربی زبان بھی تھی، کیا انہیں قرآن نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا تھا؟ ہم تو سرائکی پنجابی اردو بولنے والے بیٹھے یا مختلف مقامی زبانیں بولنے والے بیٹھے، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ آج ہے کہ میں اتنی بات پہ عمل کروں گا یا اتنی بات لوں گا یا وہی سمجھوں گا جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ کہ تو اجمی ہے، تو اجمی ہو کے اتنا بڑا دعوے دار ہے، وہ عربی ہو کے عربی میں قرآن ہے وہ نہ سمجھ سکے نبی کے بغیر، تو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن سمجھوں گا اجمی ہو کے خود، میں حدیث سمجھوں گا اجمی ہو کے خود، میں کسی کی اتباع نہیں کروں گا، کسی کی تقلید نہیں کروں گا، کسی کو ہادی نہیں مانوں گا، کسی کو مرشد نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ اللہ والو، یہ میں نے دونوں تصویر کے رخ آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ آج کا مسلمان کس طرف کو چل پڑا ہے؟ کس طرف کو چل پڑا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہم نے تم ان پڑھوں میں ایک باعظمت رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہیں قرآن کی آیات سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اب ذرا توجہ رکھیے گا، بس یہی نقطہ سمجھانا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، صحابہ کے نفس کا تزکیہ کیا کملی والے نے، تو تیرے نفس کا تزکیہ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے، جو بات سمجھنی ہے، جو نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا، ابو بکر کے نفس کا تزکیہ کیا کملی والے نے، عمر فاروق کے نفس کا تزکیہ کیا کملی والے نے، عثمان کے نفس کا تزکیہ کیا کملی والے نے، مولا علی کے نفس کا تزکیہ کیا کملی والے نے۔ کیا تیرا مقام ان خلفائے راشدین سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ کملی والے کی نگاہ نبوت کے محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، جو کتاب اتری اس کے محتاج ہیں، صحبت رسول کے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو نے کیا کھا لیا ہے کہ تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو نے کیا کھا لیا ہے یا کیا سمجھ لیا ہے کہ تیرے دماغ میں بات نہیں آ رہی، تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مولا علی جیسی ہستی جو امام الاولیاء ہیں، جن کے در سے فقیری ملتی ہے، جن کے در سے ولایت ملتی ہے، وہ صحبت رسول کے محتاج ہیں، علوم نبوت کے محتاج ہیں، تزکیہ نفس کروانے کے محتاج ہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنے نفس کو خود ہی پاک کر لوں گا، میں اپنے نفس کو خود ہی پاک کر لوں گا۔ اور تو نے قرآن یہ اپنے سامنے رکھ لیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر درمیان میں مرشد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ائمہ اربعہ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ والو، یہ کون سی دلیل ہے کہ اللہ بہت قریب ہے؟ کسی کے قریب ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ تو اس کے کتنا قریب ہے۔ اللہ تو ہر چیز پہ محیط ہے، غالب ہے۔ اللہ سے باہر کون ہے؟ یا اس کے علم کے احاطے سے باہر کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ والو، اگر اللہ ہر چیز کے قریب ہے تو کیا اللہ میرے قریب نہیں ہے؟ آپ کے قریب نہیں ہے؟ کافر کے قریب نہیں ہے؟ کافر کے قریب نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز کے قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں آپ اللہ کے کتنا قریب ہے؟ معیار یہ بننا تھا، ہم نے معیار کیا بنا لیا کہ اللہ قریب ہے۔
بھائی اللہ تو اپنے محبوب کے بھی قریب ہے، صحابہ کے بھی قریب ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی قریب ہے، تمام صالحین کے بھی قریب ہے، بلکہ مختصر یہ ہے کہ اللہ ہر ذرے کے قریب ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہ تو دلیل ہی نہیں بنتی، یہ تو بات کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ بات کی بنیاد یہ ہے کہ میں آپ اللہ کے کتنا قریب ہیں، کہ میں آپ اللہ کے کتنا قریب ہیں۔ تو بنیاد یہ بننی تھی۔ تو اللہ والو بات کی بنیاد جب غلط بن گئی تو آج امت جو ہے وہ گمراہ ہو گئی۔ پھر اس کی گمراہی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ آج بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، کوئی کہتا ہے میرے لیے حدیث کافی ہے، اور تیسرا کہتا ہے میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ یعنی میرے لیے جو رجال اللہ ہے، اللہ والے ہیں، ان کی حاجت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی مجھے سمجھ آئے گی میں اتنا پڑھوں گا، مجھے سمجھ آئے گی، جتنی سمجھ آئے گی اس پہ میں عمل کروں گا۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپی مثال دیتا ہوں، آسان سی، آپ کو یہ نقطہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جب گھر کی بنیاد غلط رکھی جائے یا کوئی عمارت ہے اس کی بنیاد غلط رکھ لی جائے، کیا وہ عمارت سرے چڑھتی ہے؟ ہم نے اپنے عقیدے کی یا اپنی سوچ کی بنیاد غلط کیا رکھی کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے۔ آپ کی جو آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ آنکھ کے کتنا قریب ہیں؟ ذرا سوچئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ کی آنکھوں کے بال ہیں یہ کتنا قریب ہیں؟ اس سے بڑھ کے تو اور قریب نہیں ہے۔ ذرا ان بالوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے مجھے بتا، اپنی آنکھ کے ان بالوں کو ذرا دیکھ کے بتا، قریب تو ہیں پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو اتنا محتاج ہے کہ ان آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جس چہرے کے اوپر یہ اللہ نے آنکھیں سجائی ہیں۔ تو اتنا محتاج ہے کہ ان آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب تو ان آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو جو تیرے نفس کے اندر ہے وہ کیسے دیکھ لے گا؟ اپنے باطن کو کیسے دیکھ لے گا؟ تو باطن کو دیکھنے کے لیے یا نگاہ نبی چاہیے یا نگاہ ولی چاہیے۔ باطن کو دیکھنے کے دو ہی راستے ہیں، یا نگاہ نبی ہوگی یا نگاہ ولی ہوگی۔ ہماری نگاہ تو اتنی معذور ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی عاجز ہے کہ جس چہرے پہ رب نے سجائی ہے کبھی ہم اس چہرے کو دیکھ نہیں پائے۔ جب بھی دیکھتے ہیں آئینے کے محتاج ہو کے دیکھتے ہیں۔ جب تو آئینے کے بغیر، شیشے کے بغیر اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، پھر تو نبی کے بغیر اور ولی کے بغیر اپنا باطن کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جب ہم اپنا چہرہ آئینے اور شیشے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ یہ آنکھیں انتہائی قریب ہیں، جس بات کو ہم نے دلیل بنایا ہوا ہے یا اپنی گفتگو کا بنیاد بنایا ہوا ہے کہ جی قریب ہے، تو بھائی قریب ہے تو پھر دیکھو۔ تو جب اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے حسن کو، اپنے چہرے کو، اپنے جمال کو دیکھنے کے لیے اگر تیرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو وہ دیکھنے کا محتاج نہیں ہے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا، تو محتاج ہے، تو ہٹا نہیں سکتا جب تک کوئی بتائے نا یا آئینہ دکھائے نا۔ جب تک کوئی بتائے نا یا آئینہ دکھائے نا، تو اللہ والو جب تک کوئی ہمیں نہیں بتائے گا کہ تیرا نفس جو ہے وہ تندرست ہے یا تیرا نفس پاک ہے یا تیرا نفس ناپاک ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں تندرست ہوں یا بیمار ہوں، یا میرا نفس پاک ہے یا میرا نفس ناپاک ہے؟ تو اس کے لیے اللہ والو ہر پر، ہر لمحہ، ہر امتی نبی کا محتاج ہے، نبی کی نگاہ نبوت کا محتاج ہے، نگاہ نبی کا محتاج ہے، یا پھر آج کے دور میں نگاہ ولی کا محتاج ہے۔ آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے، آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے معالج کے پاس جاتے ہیں، معالج کیا کرتا ہے؟ آپ کی نبض دیکھتا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، فلان لیبارٹری میں جاؤ، جا کے ٹیسٹ کروا کے لے کر آؤ۔
تو وہ لیبارٹری جو ٹیسٹ کی رپورٹ دیتی ہے اس کے مطابق جو آپ کا معالج ہے، آپ کا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو شوگر اتنی ہے، آپ کو بلڈ پریشر اتنا ہے، آپ کا فلاں مسئلہ ہے، آپ کا فلاں مسئلہ ہے، آپ کی تشخیص ہوتی ہے، پھر آپ کو ادویات لکھ کر دی جاتی ہیں۔ یہ سارا مضمون، یہ ساری کہانی تجھے سمجھ آتی ہے تو کیا روح کی کوئی بیماری نہیں ہے؟ روح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ والوں کوئی لیبارٹری نہیں ہے، دنیا میں کوئی لیبارٹری نہیں ہے، دنیا میں کوئی مشین نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے، یہ آپ کی روح کو دیکھ کے بتا سکے کہ آپ کی روح کے اندر بغض کتنا ہے، کینہ کتنا ہے، حسد کتنا ہے، حب مال کتنا ہے، حب جاہ کتنا ہے۔ یہ جو امراض رذیلہ ہیں، کیا اس کی تشخیص کرنے کے لیے دنیا میں کوئی لیبارٹری ہے؟ دنیا میں یا دنیا کا علم تو اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچا، یا دنیا کی ٹیکنالوجی ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ وہ جسم کے اندر جو روح ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ ہم تو روح کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو روح کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی مشین ایسی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو ہماری روح کو دیکھ سکے، تو پھر کون مائی کا لال ہے جو ہمیں بتائے گا کہ تیری روح کے اندر یہ خامیاں ہیں اور ان کا یہ علاج ہے؟ تو پھر ہم کس کے محتاج ہیں؟ نگاہ نبی کے یا نگاہ ولی کے؟ تو نبی کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب صحابہ کا نفس کا تزکیہ کملی والے نے کیا ہے تو بعد میں آنے والوں کے نفس کا تزکیہ حضور کے غلام کریں گے۔ جس طرح صحابہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے محتاج تھے، اسی طرح آج کی جو امت ہے وہ علماء کی محتاج ہے اور مشائخ کی محتاج ہے۔ جو شخص یہ اعلان کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے سمجھ آتا ہے، تو اللہ والوں یہی مضمون تو میں آج کھولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تندرست ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ بیمار ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیں آپ حضرات، ٹھنڈا پانی پی لیں یا کوئی کھٹی چیز استعمال کر لیں یا کوئی تیل والی چیز استعمال کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ جب گلا خراب ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی علامت کیا ظاہر ہوگی؟ آپ کے گلے میں درد آئے گا، بولنے میں دقت ہوگی، تھوک نکلنے میں دقت ہوگی۔ اگر گلا تھوڑا سا زیادہ خراب ہو گیا ہے تو آپ کو سنیزنگ شروع ہو جائے گی، چھینکیں شروع ہو جائیں گی، آنکھوں میں پانی آئے گا، فلو شروع ہو جائے گا، اور شام تک آپ کو 101 102 بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ ساری کس کی ہیں؟ گلا خراب ہو گیا ہے۔ یہ کس کی ہیں؟ گلا خراب ہو گیا۔ اللہ والو جب نفس آلودہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پاک نہیں ہوتا، اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو اس کی 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کتنی علامات؟ 3 بڑی علامات، چھوٹی علامات کی بات نہیں کر رہا، وہ بات بہت پھیل جائے گی۔ 3 علامات ظاہر ہوں گی۔ پھر آپ سب بات سمجھ آ رہی کہ نفس اگر بیمار ہے تو کتنی علامات ظاہر ہوں گی؟ 3۔ اب ذرا میں بولوں گا تو اپنے اندر آپ نے جھانکنا ہے کہ بیمار نفس کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ کہ اس کے اندر خدائی لہجہ آئے گا کہ میری مان کے چلو، میری نہیں مانتے، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں تیرا دماغ کام نہیں کرتا وہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ خدائی لہجہ ہے، یعنی میں نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، جیسا میں کہوں گا ویسا ہوگا، جیسا میں چاہوں گا ویسا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ خدائی لہجہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ آج کس میں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے یہ آج کس میں نہیں ہے؟ یہ لہجہ کس میں نہیں ہے؟ گھر میں جاؤ باپ کے اندر یہ لہجہ ہے، ماں کو ٹٹولو تو ماں کے اندر یہ لہجہ ہے، بہو ہے آج بیاہ کر لے کر آئے ہیں، اگلے دن کا سورج نہیں نکلتا وہ کہتی ہے اب ایسے ہوگا جیسے میں چاہوں گی۔ اب کیا ہوگا؟ ویسا ہوگا جیسے میں چاہوں گی۔ ساس کہتی ہے ہم نے محنت کے ساتھ یہ سلطنت بنائی ہے، ویسے ہوگا جیسے میں چاہوں گی۔ اولاد ابھی 10 سال کی نہیں ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں۔
ابے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم دنیا اب کہاں پہنچ گئی ہے، اب وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ تو اللہ والو یہ کس میں نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ ہی بیمار ہے، نفس آلودہ ہے۔ تو لوگ جو نفس آلودہ ہوتا ہے، نفس ناپاک ہوتا ہے، یا نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو نفس کے اندر خدائی لے جاتا ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور وہ بولا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی رب ہے۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، جب اس نے کہا یعنی وہ بولا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی رب ہے، پھر ہم نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا، پھر کوئی ہے فرعون کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا۔ تو جب نفس کے اندر خدائی لہجہ آ جاتا ہے تو اللہ ذلت کا نظام چلا دیتا ہے، وہ فرد کی بات ہو، گھر کی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، ملک کی بات ہو، یا پوری قوم کی بات ہو، اللہ ذلت کا نظام چلا دیتا ہے۔ جب خدا نخواستہ تیرے میرے اندر خدائی لہجہ آ گیا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے سلسلہ عالیہ کے امام، آپ نے اپنے ایک مرید کو خلافت اجازت سے نوازا، یعنی اس کی تکمیل ہو گئی۔ جب آپ نے خلافت اجازت سے نواز دیا تو خلوت میں یعنی اپنے حجرے میں بٹھا کے اپنے مرید کو کچھ ہدایات دی کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کر رہا ہے۔ اب مرید مؤدب ہو کے سن رہا ہے، تو پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا، بیٹے جب تم مسند پہ بیٹھ جائے، مسند پہ جو تجھے امانت ہم نے دی ہے اس پہ بیٹھ جائے، جو کام کرے قرآن و سنت کے مطابق کرنا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، لیکن دو باتوں کے اوپر بہت نگاہ رکھنا۔ اب توجہ رکھیے گا، دو باتوں کے اوپر بہت نگاہ رکھنا۔ اب میں آپ کو کہوں یا میرا شیخ مجھے کہے تو میں متوجہ ہوں گا کہ شیخ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ تو مرید نے یہ کہا کہ وہ دو باتیں شیخ کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا اور نہ کبھی نبوت کا اعلان کرنا، یعنی نبی ہونے کا اعلان کر دینا۔ جس طرح آپ یہ بات سن کے لرز گئے ہیں تو جو سامنے بیٹھا ہوگا اس پہ کیا بیتی ہوگی؟ جس کو یہ ہدایات دی جا رہی تھی اس پہ کیا بیتی ہوگی کہ میرے اندر اتنی کمی ہے کہ معاذ اللہ کل آنے والے دن میں نبوت کا یا نبی ہونے کا اعلان کر دوں گا یا میں خدا ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ تو وہ چونک گیا کہ شیخ میں نے 12-14 سال آپ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، آپ سے جوتے کھائے ہیں، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، اگر میرے اندر اتنی کمی ہے، میری تکمیل نہیں ہوئی کہ کل میں خدا ہونے کا یا نبی ہونے کا اعلان کر دوں گا، تو پھر آپ نے مجھے مسند کا وارث کیوں بنا دیا ہے؟ مجھے مسند کا وارث بنا کے آپ میری تشکیل کر رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں جا کے دین کا کام کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جب تم مسند پہ بیٹھ جائے تو تیرے پاس مریدین آئیں، اللہ اپنی مخلوق کو تیری طرف متوجہ کر دے، تو پھر کسی کو یہ نہ کہنا ہے جا ہو جائے گا، جا ہو جائے گا، یعنی میں اشارہ کروں گا تو ہو جائے گا، یہ خدائی لہجہ ہے۔ جب تو مسند پہ بیٹھ کے متکبر ہو گیا کہ میں جو منہ سے نکالتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جائے گا، جب تو نے یہ کام شروع کر دیا تو تو نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ صفت خدا کی ہے، وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ پھر تو کبھی یہ سوچے گا کہ میں جو چاہوں گا ویسے ہوگا، تو ابھی میں نے قرآن پڑھا فعال لما یرید، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو جس بات کا ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گا، تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہونا وہی ہے جو تیرے رب نے چاہنا ہے، تیری چاہت سے کچھ نہیں ہو جانا۔ لیکن جب تو نے لہجہ یہ اپنا بنا لیا، کوئی مخلوق خدائی ہو جاؤ ہو جائے گا، کہہ دیا نا ہو جائے گا، جا ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، مہینے بعد ہو جائے گا، 2 مہینے بعد ہو جائے گا، تو میرے در پہ آ گیا، جا تجھے ہم نے رنگ دیا ہے، یہ خدائی لہجہ ہے۔ تو تو اپنے خدا ہونے کا اعلان نہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ مخلوق کو یہ نہ کہنا، مخلوق کو یہ نہ کہنا کہ ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، میری اطاعت کرو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ جب تو نے اپنی اطاعت پہ مخلوق کا لگا دیا تو تو نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ جو تیرے پاس مخلوق آئے تم نے ان کو یہ تلقین کرنی ہے کہ ویسے کرو جیسے کملی والے نے کیا ہے، زندگی ویسے گزارو جیسے کملی والے نے گزار کے دکھائی۔ اللہ نے مجھے تجھے اسوہ حسنہ نہیں بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کسے بنایا ہے؟ کملی والے کو۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، تو بھی اس نمونے کا محتاج ہے، اور جو تیرے پاس مخلوق آئے وہ بھی محتاج ہے۔ تو اللہ والو آج لاشعوری طور پہ ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ چاہت، یہ خواہش چھپی ہوئی ہوتی ہے نفس کے اندر، اس ناپاک نفس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ جو میں کہوں ویسے ہو، یا جیسے میں کر رہا ہوں ساری دنیا میرے پیچھے چلے، میں جس طرح کا کپڑا پہنوں لوگ اسی طرح کا کپڑا پہنے، میں جس طرح کا فیشن کروں اسی طرح کا لوگ فیشن کریں۔ نہیں، راج چلے گا تو کملی والے کا چلے گا، راج چلے گا تو کملی والے کا چلے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے سامنے ایک نمونہ بنا دیا ہے، قیامت تک کے لیے جو آئے گا اس کو کس کے زیر قدم رہنا پڑے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور دوسری بات میں نے پہلے کہہ دی کہ کبھی اپنے اندر یہ لہجہ نہیں رکھنا کہ میں جو کہوں گا وہ ہوگا، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ تو اللہ برو یہ جو علامات ہیں یہ کس کی ہیں؟ بیمار نفس کی۔ جب نفس بیمار ہو جائے گا تو پہلی علامت میں نے کیا بتائی ہے کہ میری مان کے چلو، میری مان کے چلو۔ دوسری علامت اللہ والو جو جب نفس بیمار ہو جائے گا اس کی جو دوسری علامت بڑی سب سے پیدا ہوگی وہ کیا؟ حوث، خواہشات کی بھرمار۔ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، پیٹ میں 2 پلیٹیں ڈالنے کی گنجائش ہے، لیکن ہوس یہ ہوگی کہ میں سارے کا سارا انڈیل لوں۔ اگر باہر نکلے ہیں، اللہ نے اپنا گھر دیا بھی ہوا ہے لیکن لوگوں کا گھر برداشت نہیں ہوگا، اللہ نے اپنی گاڑی دی بھی ہوئی ہے لیکن لوگوں کی گاڑی برداشت نہیں ہوگی، اور اگر اللہ نے آپ کو صحت دی بھی ہوئی ہے تو کسی صحت مند کو دیکھیں گے تو اس کی صحت برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ نے مال دیا بھی ہوا ہے لیکن کسی مالدار کو دیکھیں گے تو مال برداشت نہیں ہوگا، اندر آگ لگ جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مال کی ہوس ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگلی ہوس کیا ہوگی؟ جنسی ہوس۔ باہر روڈ پہ کھڑے ہوں، بالخصوص پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہمارے ہاں یہ ایسی پھٹکار ہے ان 3 ممالک کے اندر کہ عورت جا رہی ہو، نگاہیں ایسی مردوں کی ہوگی کہ چیر کے رکھ دے، اور دیکھتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہیں میری گھر والی تو نہیں جا رہی، میری ہی بیٹی تو نہیں جا رہی، میری ہی بہن تو نہیں جا رہی۔ بوڑھا ہے، نوجوان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی بھی عمر کا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائے، ایک بچی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، خواتین شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں یا اپنے گھر جا رہی ہیں یا کسی طرف سفر کر رہی ہیں، جو ہی وہ مرد کی نگاہ میں آئیں گی ان کو وہاں تک مرد کی نگاہ، پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی کی نگاہ وہاں تک چھوڑ کے آئے گی جہاں تک وہ نظر آ رہی ہے۔ جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتی نگاہ چھوڑے گی نہیں۔ تو نگاہ کے اندر کیا آ گیا؟ ہوس۔ تو اللہ جو نفس بیمار ہوتا ہے اس کی دوسری علامت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ہوس آ جاتی۔ اب کتنی علامات ہو گئی؟ 2۔ تیسری علامت، جس طرح میں نے دوسری علامت کے شروع میں یہ بات کہی کہ جب ہوس، اب ہوس کئی طرح کی ہے، ہوس کئی طرح کی ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کھانے کے لیے،
اور پیٹ میں جگہ کتنی ہے؟ 2 چمچ کی، 2 پلیٹ کی، اور دل کیا چاہے گا کہ سارا ہی میں انڈیل لوں۔ تیسری علامت اللہ والو جو بیمار نفس کی سب سے بڑی ہے وہ کیا آئے گی؟ سستی، کاہلی، نیند کا زیادہ آنا۔ نماز پڑھ لو، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ لو، ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ٹھہر کے پڑھ لو، ذرا اور ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھ لو، شام کو پڑھیں گے، شام کو پڑھ لو، نہیں کل صبح سے پڑھیں گے، صبح آ گئی، نہیں ٹھہر ذرا دوپہر کو پڑھیں گے۔ اس جمعرات خانقاہ کو چلے جاؤ، نہیں اس جمعرات نہیں، اگلی جمعرات سے جاؤں گا، اگلی جمعرات سے جاؤں گا۔ تو اللہ بولو یہ بیمار نفس کی 3 بڑی علامات ہے کہ کوئی کام بھی کرنا ہے، دین کا تقاضا ہے، اس میں شرعی عذر ہے بھی نہیں تو تب بھی کیا ہے؟ بہانے ہیں، سستی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی دنیا کا کام ہے تو کیا کہیں گے؟ او یار کل کس نے دیکھی، ابھی چلتے ہیں، کل کس نے دیکھی، ابھی چلتے ہیں۔ امریکہ کا ویزا ہے، یہ نہ ہو کوئی اور لے جائے، میرا بچہ جوان ہے، میں نے پہلے بھیجنا ہے، ابھی بات کرتے ہیں جا کے۔ کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، وہ بھائی ابھی جا کے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کوئی اور خرید لے، لیکن دین کی بات ہے تو کیا ہے؟ نہیں بھائی کل۔ میں آپ کو آسان ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ بات آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے تو آپ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے اکٹھے فرمایا ہے، وگرنہ جو میں آپ کے سامنے تصویر رکھنے لگا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج حال کیا ہے، اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس گندگی بھرے ماحول سے آپ کو نکال کے یہاں بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یہ میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، پھر آپ کے اندر سے الحمدللہ نکلے گا۔ آپ جس شہر سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، جس علاقے سے، جس بازار سے، جس محلے سے بھی آئے، جو مقامی لوگ بھی ہیں، جو باہر کے ملتان سے باہر کے لوگ ہیں، ذرا اپنے بازاروں میں پہنچیں، اپنے علاقے میں تخیل میں پہنچیں۔ آپ اپنے علاقے کے بازاروں میں دعوت دینے کے لیے نکلے۔ کیا نکلے؟ دعوت دینے کے لیے۔ کسی بازار میں چلے جائیں، دکاندار سے جا کے بدھ والے دن، کس دن جا کے پوچھ دعوت دینی ہے؟ بدھ والے دن۔ پہلے بدھ والے دن جا کے ٹیسٹ کرنا ہے، جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہوس کیا ہوتی ہے اور نفس کی بیماری کیا ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کیا ہوتی ہے۔ بدھ والے دن، منگل والے دن، جو دن آسانی آپ کو ہے، آپ دکانداروں کو دعوت دیں، اور دعوت دینے سے پہلے منگل یا بدھ کو، محفل ہے جمعرات کی مثال کے طور پہ، تو منگل یا بدھ کو پہلے دکانداروں کے پاس جائیں، 10 15 20 دکانداروں کے پاس سروے کریں جائیں۔ تنویر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ کاروبار کیسا ہے؟ بس جدوں یہ حکومت آئی ہے کاروبار کڑے رہ گئے۔ میرا خیال ہے پورا بازار آپ پھر لو گے، ملتے جلتے فکرے ملیں گے۔ جس دکاندار کے پاس جاؤ گے، بھائی کاروبار کا کیا حال ہے، وہ کہے گا جی بس مر گئے۔ یعنی جو بھی وقت کی حکومت ہوگی، یہ نہیں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، جو بھی حکومت ہوگی، دکاندار ہمیشہ، کاروباری بندہ ہمیشہ حکومت پہ ڈالے۔ بس جب سے یہ حکومت آئی ہے، مہنگائی اتنی ہوگی، کاروبار تو رہا ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کے خریدنے کی سخت ہی نہیں ہے۔ صبح کے فارغ بیٹھے ہیں، ہمارا تو یہ کرایہ نہیں نکلتا، ہمارا تو کرایہ نہیں نکلتا۔ صبح کے 2 سوٹ بیچے ہیں، ایک موبائل بیچا ہے، ایک پنکھا بیچا ہے، ایک فلاں چیز بیچی ہے، مر گئے ہیں جی، صبح کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرایہ اتنا ہے، مالک دکان جو ہے وہ کرایہ بڑھایا جاتا ہے، بجلی کے بل اتنے ہیں، پورے نہیں ہوتے جی، بچوں کی اسکول کی فیس اتنی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ یعنی ایک فہرست آپ کو سنا دے گا اور آپ کو اتنا مطمئن کر دے گا کہ واقعی بیچارہ بڑا تنگ ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اب یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب یہ آپ نے سروے کس دن کیا ہے؟ سوموار کو، منگل کو، بدھ کو۔ محفل کس دن ہے؟ جمعرات۔ جمعرات کو دوبارہ اسی بازار میں پہنچے۔ تنویر صاحب آج جمعرات ہے، ہمارے ہاں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، محفل ہے، آپ تشریف لے کر آئیں۔ بھائی کاروبار کا ٹائم ہے، یہ اس وقت کاروبار کا ٹائم ہے، اس وقت کاروبار کریں کہ محفل میں چلے جائیں؟ بھائی آپ کے پاس میں منگل کو آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کاروبار تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم فارغ بیٹھے ہیں، تو جب یہاں فارغ بیٹھے ہیں تو محفل میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اور مولوی صاحب جاؤ،
بچوں کے لیے روٹی کمانا یہ بھی دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اندر سے ایک دم مفتی باہر آئے گا، ایک دم اندر سے مفتی باہر آئے گا۔ جو سوموار منگل یا بدھ والے دن کہہ رہا تھا کوئی کاروبار نہیں ہے، مر گئے ہیں، صبح کے فارغ بیٹھے ہیں، آج جمعرات آ گئی ہیں، آپ نے کہا کہ محفل میں آؤ، اب کیا کہتا ہے کاروبار کریے کہ محفل اٹینڈ کریے؟ آج آپ بلانے گئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ گاہ کھڑے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، بچوں کے لیے روٹی کمانا شریعت نہیں ہے۔ صرف 24 گھنٹے پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ کاروبار ہے نہیں ہے۔ تو اللہ والو، یہ جو منافقت ہے یہ بیمار نفس کی علامت ہے، یہ بیمار نفس کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس شخص کو جو دکاندار یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو دو رخی آپ کے ساتھ، دو رنگی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو آپ کہیں کہ تو بیمار ہے تو وہ کہے گا میں بیمار ہوں، وہ مانے گا کہ میں بیمار ہوں۔ تو اللہ بولو یہی بات میں نے کہی، حالانکہ وہ بیمار ہے لیکن وہ اپنی بیماری کا اعتراف نہیں کر رہا، اپنی بیماری کو نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ بیماری کو سمجھنے کے لیے نگاہ نبی چاہیے یا نگاہ ولی چاہیے۔ تو اللہ بولو 3 علامات، میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں، 3 علامات میں نے بتائی ہیں کہ جب نفس بیمار ہوگا تو 3 علامات سامنے آئیں گی۔ ایک کیا آئے گی؟ زیادہ بولنا، زیادہ بولنا، اور بولنے کے اندر لہجہ کون سا ہوگا؟ خدائی لہجہ، پہلی علامت۔ دوسری علامت کیا ہوگی؟ ہوس، کھانے کی ہوس، جنسی ہوس، پانے کی ہوس، خریدنے کی ہوس، بلکہ یوں کہ ہر نعمت کی ہوس، جو ہے بھی ہے اس کی بھی ہوس، جو نہیں ہے اس کو پانے کی ہوس۔ بات سمجھ آ؟ اور تیسری کیا ہے؟ سستی اور کاہلی۔ اب میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ جو بالکل مختصر بات ہے جو آپ نے یہاں سے لے کر جانی ہے وہ یہ، اللہ بولو جب ہم آپ کی طرح اس رستے کے مسافر بنے تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے 3 باتیں سمجھائی تھیں۔ کتنی باتیں؟ 3۔ وہی 3 باتیں آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں۔ روحانیت کا سفر نہ شروع ہوتا ہے اور نہ پار لگتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے، جب تک آپ 3 باتوں پہ عمل نہیں کر لیتے۔ پہلی بات، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ یہ 3 باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ یوں آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 قسمیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک توڑو گے تو دونوں خود بخود ہی ٹوٹ جائیں گے۔ اب مضمون سمجھ آ گیا کہ یہ 3 قسمیں ہیں، اگر آپ سے ایک ٹوٹ جاتی ہے تو دونوں خود بخود ہی ٹوٹ جائیں گے۔ جب آپ بولیں گے، حکم کیا ہے روحانیت کے اندر یا راہ سلوک، راہ بلایت پہ چلنے والے لوگوں کے لیے پہلا سبق کیا ہے؟ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ تو جب آپ بولیں گے تو سنیں گے بھی، جب بولیں گے تو سنیں گے بھی، اپنا بولنا بھی سنیں گے، تو جس کے ساتھ بول رہے کچھ وہ بھی تو بولے گا، کچھ وہ بھی تو بولے گا۔ تو جب منہ کھلے گا تو کان بھی کھل جائیں گے، جب کان بھی کھل جائیں گے، یعنی آپ نے کام ایک غلط کیا ہے اور نقصان دوسرے کا بھی ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ زیادہ کھائیں گے، کیا کریں گے؟ زیادہ کھائیں گے تو پھر زیادہ سوئیں گے۔ حالانکہ آپ نے سونے کے ارادے سے کھایا نہیں ہے لیکن اب سونا پڑے گا، سونا پڑے گا۔ کیوں؟ جب کھائیں گے زیادہ تو نفس کی طلب ہوگی کہ اب سستی ہے، اب کاہلی ہے، مجھے آرام دیا جائے، مجھے آرام دیا جائے۔ تو اللہ بولو یہ جو 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں بیماریوں کی، جو میں نے پہلے جن کی نشاندہی کی، وہ کس سے ہوتی ہیں؟ جب ہم یہ 3 قسموں کو توڑتے ہیں یا 3 باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کم کھاؤ، کم بولو اور کم سو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دب کے کھاؤ، دب کے بولو تے انے سو۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ اللہ والو ہم تندرست نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ بیمار ہیں۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کھائیں گے آپ اتنے زیادہ بیمار ہوں گے، جتنا زیادہ سوئیں گے
آپ جادو کے شکار ہوں گے، نظر بد کے شکار ہوں گے۔ جادو کا اثر ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان ناپاک ہوتا ہے یا حالت نیند میں ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے یا حالت نیند میں ہوتا ہے۔ اللہ بولو جو بندہ 10 12 گھنٹے سوئے گا، وہ اس کا ذکر و فکر کہاں گیا، اس کی تسبیحات کہاں گئی، اس کی نمازیں کہاں گئی؟ جو ایک پلیٹ کھانا کھانا ہے یا ایک روٹی یا ایک چپاتی کھانی ہے، وہ پیر عاطف صاحب کی طرح 4 پلیٹیں کھانے کے بعد بھی پھر اپنے چونیے والے ساتھیوں کے توسل سے کہہ رہا ہوگا ادھی دیگ اور دبو ہے، ادھی دیگ اور چاہیے، حالانکہ کھانی خود ہے، ڈال کنہیں پہ رہا ہے ہلکے کے لوگوں کے اوپر۔ تو پیر صاحب کا ماشاءاللہ اپنا پیٹ بڑا کھلا ڈلا بڑی دیگ 16 کلو والی ہے۔ تو اللہ بولو جب یہ کھانے کا انداز ہوگا کہ پیٹ میں گنجائش ہے 2 پلیٹ ہوں گی، اس میں ڈالی جائیں گی 4 پلیٹیں، تو پھر نفس کیا کہے گا؟ بس تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیں، بس تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیں۔ تو اللہ بولو جب کمر سیدھی کریں گے پھر نماز بھی جائے گی، ذکر اذکار بھی جائے گا، تسبیحات بھی جائیں گی، قرآن کی تلاوت بھی جائے گی، تمام نیک اعمال سے ہم دھیرے دھیرے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہوتے جائیں گے، وہ ہمارے اعمال چھوٹتے جائیں گے۔ تو اللہ بولو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پہ جادو نہ چلے، میرے پہ بندش نہ لگے، میں بیمار نہ ہوں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں، تو ان 3 باتوں پہ جو فقیر نے بتائی ہیں ان پہ عمل کرو۔ کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ اگر ان 3 باتوں کو آپ پلے باندھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے جب بولنا زیادہ شروع کیا تو میری روحانیت ختم ہو جائے گی، میری روحانیت ختم ہو جائے گی، میری نورانیت ختم ہو جائے گی۔ جو میں نے ذکر اذکار سے روحانیت یا نورانیت یا انوار و تجلیات یا فیضان حاصل کیا ہے، جتنا میں زیادہ بولتا جاؤں گا، دنیا کی باتیں کروں گا، یہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ خو کھاتے ہو جائے گا، یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کی باتوں میں وبا ہے، دنیا کی باتوں میں بیماری ہے۔ جتنی دنیا کی باتیں ہوں گی، چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، وہاں شیاطین آئیں گے، وہاں شیاطین آئیں گے۔ جس گھر میں جتنا ٹی وی چلے گا، جتنی موسیقی چلے گی، جتنی دنیا کی باتیں ہوں گی، رشتہ داروں کو کوسنے دیے جائیں گے، ہم نے ان کے لیے یہ کیا، انہوں نے ہماری بچی کے ساتھ یہ کر دیا، ہم نے ان کے بچے یوں پالے، وہ ہمارے فلاں فنکشن میں آئے، ہم نے یوں ورتا کیا، ہم ان کے گھر گئے، دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ اللہ والو جس گھر میں یہ مضمون دن رات چلے گا، اس گھر میں رحمت آئی ہوئی بھی چلی جائے گی، سلامتی آئی ہوئی بھی چلی جائے گی، برکت آئی ہوئی بھی چلی جائے گی۔ اب اس گھر میں جنات ہوں گے، اس گھر میں شیاطین ہوں گے، اس گھر میں جادو کا بار ہوگا، اس گھر میں جناتی بیماریاں، لا علاج بیماریاں آئیں گی، اب اس گھر میں جھگڑے ہوں گے۔ اب دنیا میں کوئی مائی کا لال اس گھر کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا جب تک اس گھر سے چغلی اور غیبت کو نہیں نکالا جاتا۔ اور اس کے برعکس جس گھر میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت آ جاتی ہے، جس گھر میں درود و سلام آ جاتا ہے، جس گھر میں صبر آ جاتا ہے، جس گھر میں خاموشی آ جاتی ہے، جس گھر میں ایک دوسرے کی برداشت آ جاتی ہے، اللہ والو وہاں جادو ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، نظر بد ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ اگر وہاں جنات کا، شیاطین کا بسیرا ہے تو وہ چھوڑ کے وہاں سے دوڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اب وہاں ان کی گنجائش نہیں ہے، وہاں گنجائش نہیں ہے، وہاں اعمال کا نور آ رہا ہے۔ تو جہاں نور ہوگا وہاں فطور نہیں ہو سکتا، وہاں ظلمت کو جانا پڑے گا۔ تو اللہ بولو ہم آج روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ ان 3 کاموں کی وجہ سے۔ ہم غیبت نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ پاکستان کا میڈیا جس نے اس قوم کی تربیت کی ہے، جس نے اس قوم کے نوجوان بچوں کو دوسروں کے کپڑے چوراہے میں اتارنے کی تربیت دی ہے، مغرب کی اذان ہوگی تو ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے شروع کریں گے۔ اتنی گھٹیا غلیظ زبان، گالی گلوچ والی زبان سٹریم میڈیا کے اوپر استعمال کی جائے گی، جو بچے بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں، اور وہ پھر رپیٹ ہوگا رات 11 ساڑھے 11 بجے تک، تو ویسے ہی وہ لائیو پروگرام چلیں گے، اس کے بعد اگلے 18 گھنٹے کیا ہے وہ رپیٹ ہو رہے ہیں۔
بقیہ رہی صحیح کسر جو ہے ہماری ماں بہنوں کی، وہ مارننگ شو نکال دیتی ہے، وہ مارننگ شو نکال دیتے ہیں۔ اللہ برو جب آپ حضرات مرد حضرات کام پہ جاؤ، ذرا توجہ رکھیے گا، جو میں نے جتنا بول رہا ہوں اگر آپ نے توجہ نہ رکھی یہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ جب مرد حضرات کام پہ جائیں، آپ کی ماں بہنیں یعنی 8 9 10 یہ جو 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں مصلی ڈال کے رب کے سامنے اپنی ناک رگڑیں، رب کو منائیں، مناجات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، کملی والے پہ درود پاک پڑھیں۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سارا زمانہ بھی بھوک سے مرے گا، اللہ تجھے پال کے دکھائے گا، اللہ تجھے پال کے دکھائے گا۔ 9 سے 10 بجے کا جو وقت ہے، اگر عورت اس وقت مصلی ڈال کے اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلاتی ہے کہ یا اللہ میرا سرتاج میرا شوہر کمانے کے لیے گیا ہے، خیر سے گیا ہے، خیر سے آئے، یا اللہ تو اس کے رزق کے لیے آسانیاں کر دے، ہم رزق کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ان معصوم بچوں کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے۔ اللہ والو جس کو ایسی عورت نصیب ہو جائے وہ بچے جنم نہیں دے گی، وہ اللہ کے ولیوں کو پیدا کرے گی، وہ اللہ کے ولی پیدا کرے گی۔ اور آج اپنے گھروں میں جھانکو، آج مرد حضرات گھر سے یوں نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو مارننگ شو شروع ہو جاتا ہے، سٹار پلس شروع ہو جاتا ہے، یوٹیوب شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ شام کو رات کو کرلا کے بازار میں تھک ہار کے ذلیل و خوار ہو کے چند ٹکے لے کر یا خالی آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، ساڈا کسی نے کاروبار باندھ دیتا ہے، ساڈے تے تویز تھی گئے نہیں، ہمارے پہ بندش ہو گئی ہے، ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے، بے شرمے صبح سے لے کے شام تک تو جو کرتی رہی ہے اس کا اجر اللہ تجھے دے رہا ہے، اب صلہ اللہ تجھے دے رہا ہے، اس کی اجرت اللہ تجھے دے رہا ہے، اس کا معاوضہ تجھے دے رہا ہے۔ وہ باہر سے ہلکان ہو کر آیا ہے، سارا دن گرمی میں دکان پہ بیٹھا رہا ہے، کوئی گاہک نہیں آیا، وہ غصے سے پاگل ہو کے آ رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی بے نمازی ہے۔ جب جو ہی وہ گھر میں داخل ہوگا، گھر میں تو نے شیاطین کو اکٹھا کیا ہوا ہے، باہر سے وہ شیاطین کو لے کر آئے گا، پھر جو گھر ہوگا، گھر میں جو کچھ پھر ہوگا وہ گھر والے نہیں دیکھیں گے، پورا محلہ دیکھے گا۔ پھر جو کچھ گھر میں ہوگا پھر گھر والے نہیں دیکھیں گے، پورا محلہ دیکھے گا۔ تو اللہ والو یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ جو ہی مرد گھر میں آیا ڈنڈا سوٹا، برتن کھڑکرے ہیں، یعنی وہ وقت ہے جب میاں بیوی کا بچوں کا آپس میں اکٹھے بیٹھنے کا ہے کہ باپ آیا ہے، صبح کا گیا ہوا ہے، شام کو اب آیا ہے، کوئی گپ شپ ہوتی ہے، کوئی گھر کے کوئی باہر کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی راز و نیاز، کوئی محبت پیار کی بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ، لیکن کیوں اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ جو گھر والی ہے اس نے گھر میں رہ کے سارا دن اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو باہر والا ہے اس نے باہر رہ کے سارا دن اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب بیوی منتظر ہے کہ میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر آئے گا، مجھے محبت بری نگاہوں سے دیکھے گا، مجھے جیب خرچ دے گا، میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ رب کہتا کرتے ہیں تیری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اب خامد آتا ہے، بس ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو سارے ارمانوں پہ اللہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ کہتا تو سکون کے لیے گھر جا رہا تھا، جو گھر میں نے تجھے دیا سکون کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، ریاضت کے لیے، تو نے اس گھر کو شیاطین کا مسکن بنا دیا ہے۔ اب اس مسکن میں سکون لے کے دکھا مجھے، اب اس مسکن میں سکون مجھے لے کر دکھا۔ تو اللہ والوں پھر نعرہ کیا لگتا ہے، جادو تھی گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، حضرت صاحب پتہ نہیں چلتا، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی۔ نہیں بی بی، ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک فلم سے دل بھرتا ہے تو نئی فلم آ جاتی ہے۔ اصل بات کیوں نہیں بتاتی، اصل بات کیوں نہیں بتاتی؟ رب کی تیرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کے رزق کے خزانے کم پڑ گئے ہیں کہ تیرا رزق چھین کے اپنے خزانے بھر رہا ہے؟ اللہ کو تھوڑ پڑ گئی ہے کہ تیرا رزق چھین رہا ہے؟ وہ ذات تو عطا کرنے والی ہے، وہ ذات تو دینے والی ہے۔ تو صبح اٹھی تو بے نمازی،
تو اٹھی تو بے نمازی، رات کو تو نے خامن سے خلوت کی تو ناپاک سوئی، فجر کی نماز تو نے چھوڑی، اسی ناپاک حالت میں تو نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، پھر اسی ناپاکی میں تو 2 ڈھائی 3 بجے تک پھرتی رہی، تو پھر تجھے بچانے والا کون ہے؟ تجھے جادو سے بچانے والا کون ہے؟ تجھے جادو سے کون بچائے گا؟ تو رات 2 ڈھائی بجے کی ناپاک ہوئی ہے، اگلے دن 2 ڈھائی بجے تک تو ناپاک پھر رہی ہے، 12 گھنٹے جو عورت ناپاک رہے گی، اللہ والوں اس پہ جادو نہیں چلے گا تو میرے تیرے پہ چلے گا؟ میرے تیرے پہ چلے گا؟ اور میں اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، تیرے گھر کے حالات جادو کی وجہ سے نہیں ہے، سب سے بڑی جادوگرنی تو ہے، پھر سب سے بڑا جادوگر تیرا مرد ہے جو بازار میں بیٹھ کے حرام کما رہا ہے، جو حرام کما رہا ہے۔ ابھی رمضان المبارک میں کاروبار عورتوں نے کیا ہے یا مردوں نے کیا ہے؟ بولو اللہ والو، کس نے کیا ہے؟ مردوں نے کیا ہے۔ 280 روپے کا کھجور کا ڈبہ 650 روپے کا مردوں نے بیچا ہے یا عورتوں نے بیچا ہے؟ بولو بولو ذرا، کس نے بیچا ہے؟ مردوں نے بیچا ہے۔ وہ کمائی کس کو لا کر کھلائی ہے؟ بچوں کو کھلائی ہے، تو جادو تھی گیا ہے، جادو تھی گیا ہے۔ روزے داروں سے رزق چھین کے 280 روپے کا ڈبہ 650 کا بیچ کے تو خنزیر کما کے اپنے بچوں کو لا کے کھلایا، اب کہتا ہے جادو تھی گیا ہے، اب جادو ہو گیا ہے، اب جادو ہو گیا ہے۔ بے شرم عورتوں کو مہندی بازاروں میں کس نے لگائی ہے؟ بولو 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 ذرا، شرماؤ نہیں، کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لوگوں نے سننا تو مجھے۔ تمہاری میری عورتوں نے جا کے ہاتھ یوں کیے، ان ہاتھوں پہ مہندی کون لگاتا رہا ہے؟ تو جو عورت ننگے سر باہر نکلے، ذرا سا بھی سر اس کا ننگا ہو، بے حجاب ہو، تو اس کو شیاطین چمٹ جاتے ہیں۔ جو اپنا بازو ننگا کر کے ریک کے اوپر، ٹیبل کے اوپر، میز کے اوپر رکھ کے 2 گھنٹے مہندی لگوا رہی ہے، اے مسلمان تو غیرت سے مر کیوں نہیں گیا؟ کہ تیری وہ حرام کی کمائی جو تو نے کھجور کے ڈبوں میں 400 روپے اضافی کمایا، اب دیکھ تیری کمائی کہاں لگ رہی ہے۔ تجھے فقیر بتاتا ہے، تجھے کوئی آئینہ دکھانے والا ملا نہیں ہے، اب دیکھ تو نے حرام کمایا، تیرا لگ کہاں رہا ہے، تیرا لگ کہاں رہا ہے۔ اللہ والو، جب حرام کما کے لے کر آؤ گے، اس طرح کے حرام کے کاموں پہ لگے گا۔ جو عورت اس طرح مہندی لگوا کے گھر آئی ہے، کیا وہ آئی تو اس لیے ہے کہ میں بن سمر کے عید والے دن خامند کے سامنے، بچوں کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے جاؤں گی، میری تعریف ہوگی؟ اللہ تعریف ہونے دے گا؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو 20 لاکھ کا جوڑا بھی پہن لے، خامند کی نگاہوں میں محبوبہ نہیں بننے دے گا۔ تیرے خامند کی نگاہیں حرام کھا کے ناپاک ہو گئی ہیں، حرام کما کے ناپاک ہو گئی ہیں، بے نہیں وہی حرام کا مال تو کھا رہی ہے۔ جب سارا ٹبر ہی اللہ والو حرام کھائے گا، اس گھر میں جادو نہیں چلے گا، اس گھر میں جادو نہیں چلے گا، اس گھر میں نظر بد نہیں چلے گی۔ جہاں گناہ ہوگا وہاں شیاطین ہوں گے، جہاں گناہ ہوگا وہاں شیاطین ہوں گے۔ اب اللہ والو، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں نے نشاندہی کی کہ ہماری عورتوں کو جو وتیرہ ہے یا عورتوں کی تعداد جو زیادہ بیمار ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ ناپاک رہنے کی وجہ سے۔ ایک تو ان کا عذر ہے کہ مخصوص ایام میں 6 7 دن 8 دن، ایک تو وہ ہے۔ پھر اتنی جہالت، اتنی جہالت، پچھلے 12 سال سے میں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ بھائی حالت ناپاکی کے اندر اللہ کا ذکر معاف نہیں ہے، ذکر معاف نہیں ہے، ہر حال میں ذکر کرنا ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، یہ کام نہیں کرنے، قرآن کو چھونا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے، تلاوت نہیں کرنی یا نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، یہ کام ممنوع ہے۔ تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ والو، ہماری عورتوں کا یہ حال ہے، انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ 12 سال مجھے ہو گئے ایک ہی موضوع پہ کلام، ایک ہی موضوع پہ کلام، ایک ہی موضوع پہ کلام۔ تو جس عورت کو یہی مسئلہ معلوم نہیں ہے،
10 سال کی بچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ناپاکی کا نظام شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر اوسطاً 55 سال تک یہ نظام چلتا ہے۔ 45 سال تک عورت کے ساتھ یہ نظام چلنا ہے، اور مسئلہ پوچھنے والی کتنی عمر کی ہے؟ 35 سال کی، 40 سال کی، 55 سال کی۔ آج وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ تجھے 45 سال پتہ ہی نہیں چلا؟ تجھے 35 سال پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نے 10 دن یہی سمجھا کہ بھائی ہمیں کرنے کچھ نہیں ہے؟ تو اللہ والو، جو 10 دن بچہ سکول نہ جائے اس کے پلے کچھ رہ جاتا ہے؟ جو بچے کا قرآن مجید حفظ کرتے ہیں وہ 10 دن قرآن مجید نہ کھولیں وہ صاف ہو جاتا ہے۔ کورونا کے دنوں میں ہم نے بیانات نہیں کیے، مجھے خود احادیث مبارک کے حوالے قرآن کا کتنا حصہ جو ہے جو میں فی البدیہ پڑھتا ہوں مجھے خود وہ اٹکنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارا بولنے کی عادت ختم ہو گئی۔ تو انسان تو اتنا کمزور ہے۔ تو اللہ بولو، جو عورت 10 دن 8 دن نہ نماز، نہ ذکر اذکار، نہ تسبیحات، نہ درود پاک، کوئی کام ہی نہیں کرے گی، وہ تو چلتا پھرتا خود شیطان ہے، وہ تو چلتا پھرتا خود جادوگر ہے۔ تو اللہ والو، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ عورتوں کو اس مقام پہ پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ 280 260 کا ڈبہ 650 کا بیچنے والے ہم ہیں۔ حرام کی کمائی، رشوت کی کمائی گھر میں لے کے جانے والے ہم ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی کمائی گھر میں لے کے جانے والے ہم ہیں۔ عشر اور زکوٰۃ دبا کے غریبوں مسکینوں کا حق اپنے بچوں کو کھلانے والے ہم ہیں۔ پھر ہم رو کے کہتے ہیں حضرت صاحب اولاد نافرمان تھی گئی ہے۔ جب تو نے مسکینوں کا روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کا حق چھینا، اپنے بچوں کو کھلایا، اللہ تیرے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آنے دے گا، اللہ انہیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرے گا، اللہ انہیں نافرمان بنائے گا۔ جب اپنی جوانی پہ پہنچیں گے پھر اللہ ان سے ایمان چھین کے دکھائے گا۔ کیوں؟ ان کی گھٹی کے اندر، ان کے خون کے اندر حرام جا چکا ہے۔ اللہ بولو، آج جتنے اوورسیز پاکستانی اوورسیز پریشان ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے باہر گئے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندوستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے باہر گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک پاکستان سے باہر گئے ہیں، جتنے وہ لوگ پریشان ہیں اولاد کے ہاتھوں، آپ تو عشیر بھی نہیں ہو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا سہانے خواب دیکھے تھے انہوں نے باہر جاتے ہوئے کہ ہم باہر جائیں گے، باہر کی زندگی ہوگی، ہمارے بچے پڑھیں گے اچھی اچھی یونیورسٹی میں، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی افسر بنے گا، پھر ہم پاکستان آئیں گے، پھر ہم حکومتیں کریں گے۔ کیا ہوا؟ صرف 4 یا 5 سال کے بعد بچے نشئی ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئے۔ جو اولادیں ماں باپ کی جو اوورسیز ہیں وہ جب میری بات سنیں گے وہ سر پیٹیں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے، ہم کیا کر بیٹھے۔ ہم نے اولاد کو جب حرام کھلایا، کمری والے کی غلامی سے دور کیا، آج ان کے بچے دہریے ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کما لیا؟ کیا انہوں نے کما لیا؟ نہ دنیا دیکھی، محنت مزدوریاں تو جو پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش، افغانی یہ کر رہے ہیں، ماں باپ مزدوریاں کر رہے ہیں۔ ابھی تو اولاد کے کمانے کا وقت آیا ہے، لیکن اولاد نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اپنے ماں باپ سے بغاوت، دین سے بغاوت، کملی والے سے بغاوت۔ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہمارے خون کے اندر حرام رچ چکا ہے، بس چکا ہے۔ تو اللہ جب حرام کی کمائی گھر آئے گی، جو کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ساتھ کیا لے کر آئے گی؟ لا علاج بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کے ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئے گی، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی رات کو ایک صاحب نے میسج کیا مجھے، وہ سوشل میڈیا والوں نے بھیجا کہ حضرت صاحب وہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے، میری آنکھیں آج کھلی ہیں، لیکن اب تک میں 16 لاکھ روپیہ عامل کو کھلا چکا ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، تو نے حرام کمایا، حرام کی جگہ پہ لگ گیا۔ اور میں اگر بدگمانی کر رہا ہوں، اللہ حسن ظن رکھ کے بات کرتا ہوں کہ اللہ کرے تو نے حلال کمایا ہو۔ اگر تو بچے تو نے حلال کمایا ہے تو جو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے، عامل کے ماں باپ بھی تجھے واپس کرنے آئیں گے
انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر حرام کی کمائی تھی، لوگوں کا دبایا ہوا پیسہ تھا، لوگوں کا حق تھا، پھر جہاں کا تھا وہیں چلا گیا۔ تجھے عامل کھا گیا، عامل کو کوئی اور کھا جائے گا، یہ تو پھر چل سو چل ہے۔ تو لو 16 لاکھ روپیہ عامل کھا گیا ہے، اگر اسی 16 لاکھ پہ زکوٰۃ دی ہوتی، اگر عشر بنتا تھا تو عشر دیا ہوتا، صدقہ خیرات کی ہوتی، اللہ اس میں سے 16 آنے بھی ضائع نہ ہونے دیتا، 16 آنے بھی ضائع نہ ہونے دیتا۔ تو لو یہ جو اعمال کی توفیق ہمارے سے نکل گئی ہے، وہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہمارے گھر میں رزق حرام کا آ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، نیشنل سیونگ کا پیسہ آ رہا ہے، بانڈز کا پیسہ آ رہا ہے، لکی کمیٹی کا پیسہ آ رہا ہے، بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، وہ ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، اور دیگر مد میں جو حرام ہے، وہ جب اللہ والو ہمارے گھروں میں آئے گا، وہ اپنے ساتھ نافرمانی کو لے کر آئے گا، وہ اولاد کو نافرمان کر دے گا، بیوی کو نافرمان کر دے گا، وہ لا علاج بیماریاں لے کر آئے گا، وہ جادو لے کر آئے گا۔ آج ہر بندہ مولوی ہے، پیر ہے، عامل ہے، عام عوام ہے، ہر بندہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کون فارغ ہے جو تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے پڑھائیاں کر رہا ہے؟ کون اتنا فارغ ہے جو تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے پڑھائیاں کر رہا ہے؟ تو دن رات تو جادو اپنے اوپر خود کر رہا ہے۔ جب دن رات اللہ والو حرام کی کمائی گھر میں آئے گی تو پھر بچے جو ہے با یزید ہوں گے یا یزید ہوں گے؟ بچے یزید پیدا ہوں گے یا با یزید ہوں گے؟ بچے یزید پیدا ہوں گے۔ تو اللہ والو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، اگر آپ حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، دکھی آئے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں جادو ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا ہمارے بچے پڑھ گئے ہیں ملازمت نہیں مل رہی، یا ہمارا سرے سے کوئی کاروبار نہیں ہے، یا اور دیگر جو پریشانیاں ہیں، بات صرف اتنی ہے، تو اللہ کا ہو جائے، اللہ تیرا ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس بات پہ نہیں آتے، من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے ہو جو اللہ تمہارا ہو جائے گا، جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے نہیں ہوتے تو اللہ والو کوئی پیر فقیر تمہیں ان مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا۔ تو آج پھر کون صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے، جو صغیرہ کبیرہ گناہ کی ہیں، شعوری لا شعوری، اللہ رب العزت ہم سب کے معاف فرمائے۔ تو آج سے انشاءاللہ رزق حلال ہوگا، بہنوں کا حصہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، عشر دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، بہن کا پلاٹ پہ قبضہ کریں گے نہیں کریں گے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے وہ دبا کے رکھیں گے یا واپس کریں گے؟ انشاءاللہ واپس کریں گے۔ اللہ والو اگر آپ نے واقعی ہی دل سے توبہ کر لی ہے تو یہ فقیر کی بات سن کے جاؤ، انشاءاللہ العزیز خانقاہ کے دروازے سے پاؤں باہر نہیں رکھو گے، اللہ تمہاری جھولی کو بھر دے گا، اللہ تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ کوئی تویز نہیں ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، تم خالی آئے تھے، اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ سب سے مشکل کام توبہ کرنا اور توبہ کروانا ہے، سب سے مشکل کام اپنے گناہ کا اعتراف کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ جب آپ نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ ہمارے گھر میں کوئی جادو نہیں ہے، ہم خود جادوگر ہیں۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے، پھر بات ماؤں بہنوں پہ چلی جائے گی، پھر وہ برا منائے گی، حضرت صاحب ہمیں رگڑ رہے ہیں، ہمیں رگڑ رہے ہیں۔ جس ماں بہن نے رات کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، صبح کا ناشتہ بغیر نماز پڑھے کھلا، بچوں کو بنا کے دیا، خود بھی کیا، دوپہر کا کھانا بغیر نماز کے، رات کا کھانا بغیر نماز کے، اللہ والو مجھے بتاؤ اس کھانے کے اندر رحمت ہوگی یا اس کھانے کے اندر زحمت ہوگی؟ تو بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ جب وہ سالن بنا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، آپ کی گھر والی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہمارا کوئی مجھ سے رشتہ ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بسم اللہ پڑھ کے آٹا نکالے گی،
وہ بسم اللہ پڑھ کے آٹا چھانے گی، وہ بسم اللہ پڑھ کے آٹے میں پانی ملائے گی، وہ بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندے گی، وہ بسم اللہ پڑھ کے پیڑے بنائے گی، وہ بسم اللہ پڑھ کے روٹیاں بنائے گی۔ تو اللہ والوں جب وہ اتنا کام بسم اللہ کا پڑھ کے اللہ کا نام لے کے نہیں کرے گی، جب تو آئے گا تیرے بچی آئیں گے، کیا وہ بسم اللہ پڑھ کے ان کو دے گی، پیش کرے گی؟ تو جب اول سے لے کے آخر تک میرے اللہ کا نام ہی نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ جو ہی اس نے ہاتھ آٹے میں ڈالے، اللہ والوں وہ ہاتھ نہیں ہے، 7 شیاطین ہیں۔ آٹے میں ہاتھ ڈالے، آٹا چھان رہی ہے تو شیاطین ساتھ ہے، آٹے میں پانی ملا رہی ہے تو شیاطین ساتھ ہے، آٹا گوند رہی ہے تو شیاطین ساتھ ہیں، پیڑے بنا رہی ہے تو شیاطین ساتھ ہیں، روٹی بنا رہی ہے تو شیاطین ساتھ ہیں، اور روٹی بنا کے آپ کو دے رہی ہے تو شیاطین ساتھ ہے۔ تو لا علاج بیماری نہیں آئے گی، بے برکتی نہیں آئے گی، غیر یقینی نہیں آئے گی، تو اور کیا آئے گا؟ اور کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ جب گھر میں دین لے کر جاؤ گے، حلال کی کمائی لے کر جاؤ گے، پھر گھر میں دین جائے گا۔ جب گھر میں دین جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ باہر نگاہ رکھو گے کہ میں نے حرام نہیں کمانا، میں نے حرام نہیں کمانا، میں نوکری چھوڑ دوں گا، حرام نہیں کمانا، میں نوکری چھوڑ دوں گا، رشوت نہیں لینی، میں دکان پہ جو کاروبار کرتا ہوں یہ چھوڑ دوں گا، میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے حلال کمانا ہے، جو جائز منافع ہے میں وہ کروں گا، میں نے بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ کیوں؟ اگر میں 4 پیسے زیادہ کما کے بھی لے جاؤں گا تو شام کو یا تو یہ پیر کھا جائے گا یا عامل کھا جائے گا، اگر ان دونوں سے بچ گئے تو کوئی ڈاکو کھا جائے گا، یہ رہیں گے نہیں۔ اور اگر تھوڑے بہت یہ مال میرے بچوں کے پیٹ میں اتر گیا تو میری اولاد نافرمان ہو جائے گی، میری اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں 4 پیسے ہوس کی وجہ سے دکان سے، کلینک سے، فیکٹری سے، کوئی کاروبار ہے وہاں سے کما کے لے کے بھی آؤ گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سب ڈاکٹر کھا جائیں گے، پیر فقیر کھا جائیں گے، عامل کھا جائیں گے۔ پھر یہی تم نے ہونا ہے کہ حضرت صاحب میں آپ کے پاس آنا تو چاہتا ہوں، حالات بڑے تنگ ہیں، کرایہ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے۔ تو جب تیرا آخری انجام ہی یہی ہونا ہے پھر تھوڑے پہ راضی ہو جا، پھر تھوڑے پہ راضی ہو جا۔ جب تو حلال گھر میں لے کر جائے گا تو اللہ تیری بیوی کو نمازی بنا دے گا، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری بیوی کو پردہ کر دے گا، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری اولاد کو فرما بردار کر دے گا، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے گھر میں جادو ہے، بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو نے آج توبہ کر لیے کہ رزق حلال آئے گا، جہاں رزق حلال آئے گا وہاں یہ بیماریاں ہو ہی نہیں سکتی۔ ان بیماریوں کو اب جانا ہوگا، ان بیماریوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، عامل کے پاس نہیں ہے، پیروں فقیروں کے پاس نہیں ہے۔ کیا پیر فقیر توبہ تیری قبول کر سکتے؟ کوئی پیر فقیر کسی بھی مقام کا ہے، کیا تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تیرے گناہوں کو معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا اللہ یہ سارا گند گھر سے نکال دے گا۔ اللہ تیری بیوی کو فرما بردار، باپردہ، نمازی، اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے گا۔ اب تو بازار میں تھوڑا کما رہا ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں کہ اس کی بکری کم ہوتی ہے، اس کی سیل کم ہوتی ہے، لیکن اللہ جو تیرے دل کو طمانینت دے گا وہ کیا ہوگی کہ تھوڑا کماتا ہوں لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا کماتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا کماتا ہوں، ذکر اللہ کا روزانہ کرتا ہوں، تھوڑا کماتا ہوں، درود کملی والے پہ روزانہ پڑھتا ہوں، تھوڑا کماتا ہوں، 1 پاؤ، آدھا پاؤ، 1 سپارہ قرآن کی تلاوت روز کرتا ہوں۔ تم زیادہ کماتے ہو، بتاؤ جو اعمال میں کر رہا ہوں اللہ نے تمہیں کرنے کی توفیق دی ہے؟ بتاؤ پھر کما کون رہا ہے؟ میں دنیا تھوڑی کما رہا ہوں، آخرت زیادہ کما رہا ہوں۔ تو اللہ واللہ جب دھیان آخرت پہ چلا جائے گا تو میں نے کیا کہا کہ کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، کوئی درود دارو نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، بس یہی علاج ہے، اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اور 3 باتوں کا اللہ والوں خیال کر رہا ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ کم بولنا ہے، کم کھانا ہے اور کم سونا ہے۔ جب تم بولنا زیادہ ہوگے تو سمجھ لو تمہارے گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئی، تم اب بیمار رہو گے، جادو بھی چلے گا، بدنی بیماریاں بھی آئیں گی۔ جب سو گے تو کھو گے،
سو گے تو کھو گے. ہر طرح اپنی روح کو بھی نقصان جتنا زیادہ سو گے اور اپنے بدن کو بھی نقصان. اسی طرح جتنا کھاؤ گے تو جو کھاتا ہے جس کا نفس پلتا ہے پھر وہ خدا ہونے کا اعلان تو کرتا ہے, وہ خدا ہونے کا تو اعلان تو کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کہو گے بیوی میری مان کے چلے, ماں باپ میری مان کے چلیں, ہمسائے میری مان کے چلیں, گلی محلہ میری مان کے چلے, رشتہ دار میری مان کے چلیں. اللہ والو یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ یہ ہے. اللہ کہتا ہے تو میری مان کے چل, ساری مخلوق تیری مان کے چلے گی. اللہ کی سنت کیا ہے کہ بندے تو میری مان کے چل, ساری مخلوق تیری مان کے چلے گی. تو تیری وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ مخلوق میرے پیچھے چل رہی ہے, وہ تما بھی پوری ہو جائے گی, وہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی. اگر تیرے اندر یہ ہے کہ بیوی مان کے چلے, اولاد مان کے چلے, رشتہ دار مان کے چلیں, تو اللہ کا ہو جائے, یہ سارے تیرے ہو جائیں, یہ سارے تیرے ہو جائیں گے. ایک بزرگ تھے, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ان کی عمر 75 سال عمر تھی, یعنی پون صدی, ماشاءاللہ. تو فرمانے لگے کہ بیٹے آج تک, ذرا توجہ رکھیے گا میں بات کو مکمل کر رہا ہوں, آج تک میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. اگر آپ نے یہ میری بات سن لی تو اس کا مطلب سارا بیان سمجھ آ گیا. کتنی عمر ہے صحیح صاحب, پروفیسر صحیح صاحب؟ 75 سال. کیا بات دل کو لگتی ہے, ذہن کو لگتی ہے کہ بندہ 75 سال کا ہو اور وہ کیا کہے کہ میں آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں. کہنے لگے کہ میں قسم دینے کو تیار ہوں, قرآن کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے 76 سالوں میں گولی اپنے ہاتھ سے پکڑ کے منہ میں نہیں ڈالی, یعنی میں آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. جس طرح آپ حضرات کو سن کے تجسس ہوا ہے, مجھے بھی ہوا, فطری بات ہے. تو جب میں نے سوال کیا کہ آپ کا کون سا عمل ہے یا آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ڈاکٹروں سے بچائے رکھا, عاملوں سے بچائے رکھا, کتنی کمائی اور کمائی کا کتنا حصہ اور پھر وقت کا کتنا حصہ ڈاکٹروں کے پاس تباہ ہوتا ہے. کبھی لیبارٹری ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں, کبھی ڈاکٹر کو چیک کروانے جا رہے ہیں, پھر کبھی میڈیکل سٹور سے خریدنے جا رہے ہیں. کتنی کمائی لگی ادھر. اللہ نے اس سے بھی بچایا, وقت بھی بچایا, صحت بھی بچائی, اور ذہنی جو کوفت ہے اس سے بھی بچایا. اور ماشاءاللہ 75 سال کی, 74 سال کی, یعنی پون صدی کی عمر ہے. چہرے کے اوپر ایک جھری نہیں, چہرے کے اوپر کوئی سلوٹ ہوتی ہے, کوئی جھری ہوتی ہے, کوئی جھری نہیں, یعنی چہرہ بالکل تر و تازہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ کہنے لگے جب مرشد نے پہلا سبق پڑھایا تھا بس اسی سبق پہ عمل کیا ہے کہ کم کھانا ہے, کم بولنا ہے اور کم سونا ہے. مرشد کے پڑھائے ہوئے ایک سبق پہ میں نے عمل کیا ہے تو اللہ نے میری زندگی کو سکھی کر دیا ہے کہ آج میں 75 سال کا ہوں, خود موٹر سائیکل چلاتا ہوں, خود اپنے کام پہ جاتا ہوں, اپنا کماتا ہوں, اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں, کوئی مجھے بیماری نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے کیا کہا کہ میں قرآن کی قسم دینے کو تیار ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے میں نے گولی منہ میں نہیں ڈالی, یعنی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. کہنے لگے ایک مرشد کی بات یہ مانی اور اس بات پہ قائم رہنے کے لیے کہ میری یہ قسم ٹوٹے نہ. کون سی قسم؟ کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا. یہ قسم ٹوٹے نہ. تو میرے مرشد نے کہا تھا کہ 3 کام تو نے اس کے ساتھ کرنے, کام ایک ہی ہے لیکن 3 تسبیحات ہیں, یعنی ذکر الہی ہے. تم اس کے ساتھ ذکر الہی کرتے رہو, شیطان کے وار سے بچے رہو گے, جو تیرا میرا رشتہ ہے یہ ٹوٹنے سے بچا رہے گا. تو اللہ والو آپ حضرات کی خدمت میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات خانقاہ سے وابستہ ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ سے وابستہ ہیں, ان سے بھی دستبستہ عرض کر رہا ہوں. جو حضرات آج پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں, اور وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, ہمارے متعلقین ہیں, یہ فقیر کی کہی ہوئی 2 باتوں پہ عمل کر لو. وہ 3 باتوں کو ایک, یہ 3 اذکار کو ایک, تو باتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 2. جو 3 باتیں اس طرف ہیں وہ کیا ہیں؟ کم بولنا, کم کھانا اور کم سونا. اور 3 اذکار ہیں, ان کو ذکر کر لو تو یہ ایک بات ہو جائے گی.
جو بندہ روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بندہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح روزانہ کرتا رہے گا، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 کلمات پڑھے، بولو کتنے کلمات؟ 4، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ 4 کلمات پڑھے اس کے قریب نہ غم آنے اللہ دے گا، نہ کوئی پریشانی کو آنے دے گا۔ جس نے 4 کلمات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جس نے یہ 4 کلمات پڑھ لیے، اللہ اس کے پاس نہ غم آنے دے گا نہ پریشانی آنے دے گا۔ پھر کملی والے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے 100 بیماریوں 99 بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 99 بیماریاں کون سی ہیں، تو کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، جو دن میں 100 بار پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ دن بھر اس کے قریب غم کو نہیں آنے دے گا، غم کو نہیں آنے دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تسبیح اپنی بنا لی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ساری کائنات اس کلمہ تمجید کی برکت سے کھڑی ہے۔ جو یہ تیسرا کلمہ پڑھتا رہے گا اللہ نہ اس کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا نہ اس کی نسلوں کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا۔ چاہتے ہو کہ میری بیوی فرما بردار ہو جائے، اولاد فرما بردار ہو جائے، میرے کاروبار کو نقصان نہ پہنچے، میرے گھر سے بیماریاں چلی جائے، میرے گھر سے جادو چلا جائے، میرے گھر سے بے برکتی چلے جائے، اور اس کے بدلے میرے گھر میں سلامتی ہو، میرے گھر میں رحمت ہو، میرے گھر میں برکت ہو، تو اللہ والو صرف 100 بار روزانہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح کلمہ تمجید کی یعنی تیسرے کلمے کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان دونوں دعاؤں میں سے جو دعا آپ کو آسان لگتی یا آتی ہے زبانی وہ دعا آپ پڑھیں گے۔ 100 بار استغفار کرو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا نور آئے گا، سنت کا نور آئے گا۔ اللہ بولو اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ بظاہر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا استغفار اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور امت کا استغفار اس کے گناہوں پہ معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہوں گے ہاں جب تو استغفار کی کثرت کرتا رہے گا، پھر تجھے نبی کا وہی فیضان، اللہ کی وہی رحمت ملے گی۔ جب تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے باوجود بھی جب تو روزانہ استغفار کرے گا، جس طرح تیرا رب نبی کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اسی طرح تیرا رب امتی کے بھی درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ آج تو چھوٹا کسان ہے، کل اللہ بڑا کسان بنا دے گا۔ آج تو چھوٹا دکاندار ہے، کل اللہ بڑا دکاندار بنا دے گا۔ آج تو چھوٹا ملازم ہے، آفیسر ہے، کل اللہ بڑا آفیسر بنا دے گا۔ آج تیرا چھوٹا سا گھر ہے، کل اللہ تیرا بڑا گھر بنا دے گا۔ اسی طرح تو آخرت کے حوالے سے تھوڑے تقوی کا مالک ہے، کل اللہ تجھے متقی، پرہیزگار اور اپنا ولی بنا دے گا۔ یعنی پہلے استغفار کرو گے تو نحوست ختم ہوگی، گھر سے بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے، بیماریاں، جادو، نظر بد، یہ گند سارا نکلے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بلندی درجات ہوگا، بلندی درجات ہوگا۔ کتنی تسبیحات ہو گئی؟ 2۔ تیسری اور آخری تسبیح کیا ہے؟ ایک تسبیح یعنی 100 بار درود پاک، 100 بار درود پاک۔ درود ابراہیم پڑھو، یا درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھو، نماز والا درود پاک پڑھو، یا نماز والے درود کا پہلا حصہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اللہ نے آسانی دی ہے تو درود ابراہیم پڑھو، فضیلت والا۔ اللہ والوں میں صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، درود ابراہیم وہ عبادت ہے، وہ تسبیح ہے جب تو ایک بار کہے گا اللہم صلی علی محمد، اس سے چھوٹا تو درود نہیں ہے نا کوئی بھی، کوئی ہے اس سے چھوٹا تو نہیں ہے۔
صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد، اس سے چھوٹا تو نہیں ہے۔ جب تو نے محض اتنا کہا صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد، یہ ادھر جو فرشتہ بیٹھا ہے یہ 10 نیکیاں لکھے گا، جو ادھر فرشتہ بیٹھا ہے وہ 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تیرا رب 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کوئی ایسا وظیفہ ہے تو کن چکروں میں زندگی برباد کر رہے ہو؟ تو نے بس اتنا کہا صلی علی محمد، ادھر والا فرشتہ 10 گناہ 10 نیکیاں لکھے گا، ادھر والا 10 گناہ معاف، ادھر رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کہے گا اس کے 10 درجے بھی بلند کر دو، 10 درجے بھی بلند کر دو۔ اب بندہ ہے، بشر ہے، کمزور ہے، خطا ہو گئی، گناہ ہو گئی، منہ سے کوئی کلمہ برا نکل گیا، کوئی گالی نکل گئی، کوئی اور خطا ہو گئی، اب یہ فرشتہ بائیں طرف والا گناہ لکھنے لگے گا، یہ اس کا امام ہے، یہ کہے گا نہیں نہیں، یہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتا ہے، 3 دن تک تو اس کا گناہ نہیں لکھ سکتا، 3 دن تک تو اس کا گناہ نہیں لکھ سکتا، انتظار کر، ہو سکتا ہے یہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ والو جب درود پڑھو گے، کوئی خطا کوئی گناہ انسان ہے ہو جاتا ہے، فرشتے کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو 3 دن تک انتظار کر، کیوں؟ یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہ کملی والے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ والو مصطفیٰ سے کملی والے سے پیار کر کے دیکھو، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو 2 کام کرنے ہیں، ہر کام کے ساتھ 3 ہیں، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ ایک کام یہ ہو گیا، ادھر ذکر کے 3 تسبیحات ہے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح درود پاک کی۔ اب بزرگوں نے کیا کہا کہ میں یہ 3 تسبیحات کرتا ہوں، 75-76 سال، پون صدی میری عمر ہے، اپنے ہاتھ سے کبھی دوائی نہیں کھائی، تعویذ کروانا۔ یہ کہا ہوگا، یہ تو کہا ہوگا کہ میرے پہ جادو ہو گیا تھا میں تعویذ کرواتا ہوں، یہ گلے میں تعویذ پہنا ہوگا۔ اگلی بات سمجھ آ گئی کہ جس کے جسم کو اللہ نے بیمار نہیں ہونے دیا تو اس کے اوپر جناتی بیماری ہوگی، روحانی بیماری ہوگی۔ تو اللہ جب یہ 3 تسبیحات کرو گے، یعنی ذکر اللہ کا کرو گے، اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرو گے روزانہ، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح درود پاک کی، ساری زندگی آپ کو کسی عامل کے پاس جانا نہیں پڑے گا، ساری زندگی انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ ساتھ کون سی پرہیز کرنی ہے؟ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوگے۔ اگر آپ کی عمر جو ہے 50 سال بھی ہے، آپ 35 سال کے لگو گے، اگر آپ کی عمر جو ہے 75 سال کی بھی ہے تو 55 سال کے لگو گے، یعنی عمر سے بھی کم لگو گے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر برکت لے کر آتا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، جو صاحب جلال صاحب اکرام ہے۔ تو اللہ نے جو دنیا کی جب باتیں ہوتی ہیں تو بے برکتی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ انسان کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، لگ 70 سال کا رہا، 35 سال عمر ہے، 55 سال کا لگ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی۔ جس طرح آپ حضرات کہتے ہیں حضرت صاحب میں کماتا تو ہوں لیکن پوری نہیں پڑتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے برکتی ہے۔ ایسے ہی علم میں بے برکتی، صحت میں بے برکتی، صحت میں بے برکتی۔ تو جب اللہ والوں یہ 2 کام کرو گے، یعنی پرہیز والے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور ادھر سے 3 تسبیحات کرو گے، پہلا کام تیسرا کلمہ، دوسرا استغفار، اور تیسرا ایک تسبیح یعنی 100 بار درود پاک کی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو عاملین کے شر سے بھی بچائے گا، جادوگروں کے شر سے بھی بچائے گا، اور ڈاکٹروں کی فیسوں سے بھی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ تو آنے والے دور کے لیے ہے، یعنی آج کے بعد وہ حضرات جو آج بیمار آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، غلطی تو ہو گئی اب۔ تو اللہ والوں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ 3 تسبیحات پڑھ لے، 100 بار درود پاک، 100 بار استغفار اور تیسرا کلمہ، یوں پانی اپنے پاس لے کے اس پانی کو دم کرو، 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل جو ہے وہ بنا لینی ہے، وہی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے۔ یعنی اس پانی اگر وہ جس طرح آج کل گرمی ہو گئی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، اس میں پانی اور ڈال لو، اس پانی کو بڑھا لو، جب وہ پانی بڑھا لیں 24 گھنٹے استعمال کریں۔ کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لیتے ہیں، اس کے اندر ڈالو، آٹے کے اندر ڈالو، چائے کے اندر ڈالو، دودھ کے اندر ڈالو، ہنڈیا کے اندر ڈالو، وہی پانی استعمال کرنا ہے۔ اور اگر بیماری زیادہ ہے، جادو کی شدت زیادہ ہے،
بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، تو کیا کرے؟ یہی دم کیا ہوا پانی ایک مگا اتنا سا لے کے بالٹی میں ڈال کے کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 7 دن نہا لو، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، چھت پہ نہا لو۔ اگر چھت پہ بھی نہیں نہا سکتے تو گھر میں ٹب، کپڑے دھونے والا ٹب ہے، پہلے اپنا روٹین کا غسل کر لو، معمول کا غسل کر لو، اس کے بعد یہ دم کیا ہوا پانی 1.5 لیٹر والی بوتل میں ڈال کے، وہ جو بوتل ہے تھوڑا سا پانی سر پہ ڈالو، پھر دائیں کندھے پہ ڈالو، پھر بائیں کندھے پہ ڈالو، وہ سارا پانی اوپر سے نیچے اب بہہ جائے گا۔ اب وہ پانی کہاں اکٹھا ہو جائے گا؟ ٹب میں۔ نہا کے آرام سکون سے تولیہ سے بدن صاف کرو، خشک کرو، باہر آؤ، کپڑے بدلو۔ اس کے بعد جو وہ ٹب میں پانی ہے اس کو لان میں ڈال دو، اگر گھر میں لان نہیں ہے گھر کی چھت پہ ڈال دو، اگر گھر کی چھت بھی نہیں ہے تو کوئی دیوار ہے اس پہ ڈال دو۔ تو ہونا کو کوئی اے نہ کہ جی دیوار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم باز بھی نہیں نہ آتے، حضرت صاحب یہ بھی نہیں ہے، حضرت صاحب یہ بھی نہیں ہے۔ بھائی گھر کی دیوار بھی نہیں ہے تو چوراہے میں رہتا ہے جی عمر بھائی، اگر دیوار بھی نہیں ہے یہ بھی مسئلہ ہے۔ پھر بھی میں بتاتا ہوں، اگر کوئی باہر فلیٹس میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی باقی میں مذاق نہیں کر رہا، میری کوئی دیوار نہیں، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، میں پانی کہاں ڈال دوں؟ تو بھائی گھر میں جو جس بوتل میں تو نہایا ہے یہ استعمال شدہ پانی اسی بوتل میں دوبارہ ڈال دے، جب گھر سے کہیں باہر نکلے تو یہ پانی کہیں لان میں جا کے گرا دینا۔ اب تو مسئلہ حل تھی گیا ہے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھیجا۔